تعلیم تربیت جب آپ دونوں کو لے کے چلیں گے تو آپ علم حاصل کریں گے. علم حاصل کرنے کے ضروری ہے کہ آپ میں تعلیم ہو, تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ شائستہ ہوں, آپ پڑھے لکھے ہوں. اب اپنے معیار کس چیز کا بناتے ہیں؟ معیار کپڑوں سے, گاڑی سے, گھر سے نہیں بنتا. معیار انسان کے اندر جو نالج ہوتا ہے وہ اگر آپ کسی کا شیئر کریں گے تو پھر آپ بڑے آدمی بنیں گے. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, PNY ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ تک ایسی انفارمیشن پہنچائیں کہ آپ تک لائف کے ہر پرسپیکٹیو کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات پہنچ سکے. کبھی ہم بات کرتے ہیں HR سے ریلیٹڈ, کبھی ہم میڈیا سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, یعنی ڈفرینٹ سیکٹرز پر بات کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے اور ہم بھی کوئی انفارمیشن حاصل کر سکیں. آج بھی ہمارے جو گیسٹ موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. بڑی ہی دلچسپ ٹاپک پہ ہماری بات ہوگی, ہیومن رائٹس پہ. بہت سے لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کو ریئلسٹک بیس پہ بات نہیں کرتے کہ ہیومن رائٹس کیوں ضروری ہیں. ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہی بہت خراب ہے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایڈوکیٹ, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہیں سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کے. تو ویلکم کرتی ہوں سر کو میں اپنے اس شو میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہیں معافیہ آپ؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. بڑا ہی زبردست آپ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ 18 سال سے زیادہ آپ کا اس شعبے میں ایکسپیرینس بھی ہے. ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں. تو سر ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ہاں متس کچھ زیادہ ہی ہیں, اصل چیز ہم اس طرح سے پروب نہیں کر پاتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں ہمارے ہاں ان کی ڈیفینیشن ہی بہت خراب ہے کہ ہم ایک پروفیشنل وے میں ہیومن رائٹس کس بیسک کن لوگوں کے ان اصولوں کو کہتے ہیں. معافیہ, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. آپ کے ادارے PNY کا بہت شکریہ اور مجھے جان کے بہت خوشی کہ آپ یوتھ کو ٹرین کر رہے ہو, مینٹرنگ کر رہے ہو, پریپیئر کر رہے ہو ہر حوالے سے تاکہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی طرح وہ کیسے کامیاب بن سکتے. میرے خیال آج کل کا سب سے کرٹیکل ایشو ہے وہ ہے ہی یوتھ کی گائیڈنس. اچھا کام کر لیں, آئی اپریشیٹ یو. دیکھیے آپ کا کوشچن بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہاں سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب آپ ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں تو پہلے ہیومن کہاں ہے؟ تو یہ میں مسکرا دیتا ہوں, میں کہ نہیں انسان تو ہیں, اس میں بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آدمی سے انسان بننا ہے. بالکل, جب ہم آدمی سے انسان بن جائیں گے تو ہم ایک ایسے سرکل میں آ جائیں گے جس کی کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ لمیٹیشن ہیں, کچھ ریگولیشن ہیں, کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں حکومتوں کے, سوسائٹی کے, پھر ہم ان کو فالو کرنے والے بن جاتے ہیں. جب ہم سرکل میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے رائٹ بھی مرج ہو جاتے ہیں کہ ہم بطور انسان, ریاست ہمیں کیا کیا رائٹس دیتی ہے اور بطور سوسائٹی ہمیں ریاست کو کیا لٹانا ہوتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے بڑی باعث فخر بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. پوری دنیا کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے جو پہلا انسانی حقوق کا چارٹر تھا وہ تھا میثاق مدینہ. اگر آپ ہمارے بچوں کو ڈیل کرتی ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو میثاق مدینہ کے 52 پوائنٹس ہیں ان کے بعد ہی تمام دنیا کے جتنے بھی قوانین بنے ہیں, یونائٹڈ نیشن کا ہو, میگنا کارٹا ہو, یا ہمارا جو 1975 کا دستور ہے, یہ سارے کے سارے اس کے نیچے امبریلا کے نیچے بنتے آ رہے ہیں. ان میں دیکھنا اس میں یہودیوں کے لیے بھی, نصارہ کے لیے بھی, نان مسلم کے لیے بھی, کالے اور گورے, جیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع کا, تو انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ کالے اور گورے کو, عربی اور عربی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے, سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھا ہوں. تو اس میں بنیادی طور پر اس میسج میں کنسیپٹ ہے ہیومینٹی کا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کتاب کا جو محور اور مرکز ہے وہ انسان ہیومینٹی ہے. اور اللہ پاک کی کتاب میں 700 دفعہ لکھا ہوا کہ جاننا. ہمارے قوانین تو اب بنے ہیں, 2017 میں ہمارا بنا ہے رائٹ ٹو نو کا فیڈرل گورنمنٹ کا, پھر صوبوں کا 2013 میں بنا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کب سے جب اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب اتری اس وقت تھا کہ جانو، جان کر جیو، پہچان کر جیو. میرا خیال ہے کہ اسلام نے ہمیں وہ حقوق دے دیے ہیں جو ہمارے انسانیت کے لیے اور انسانوں کے لیے ہیں، لیکن ہم اس پر شاید عمل درآمد نہیں کرتے. بالکل انسان ہوں گے تو حقوق ہوں گے. اب جیسے آپ نے کہا کہ انسانی حقوق ہوتے کیا، دیکھیے معاشرے میں رہتے ہوئے بنیادی طور پر تو پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جیو اور جینا دو. بالکل آپ کسی کو بلا مداخلت تنگ نہ کریں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی مکہ کی گلیوں میں گزرا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑھیا کوڑا پھینکا کرتے. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہیں پھینکا تو پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا ہوا، یہ آج بیمار تو نہیں ہو گئی. یہ تھا ٹالرنس کا لیول. اب اللہ کے نبی نے یہ کیوں کیا ہے، یہ ایکٹ اللہ، چونکہ وہ خاتم النبیین تھے، آنے والی نسلوں کے لیے دیکھیں کتنے حقوق ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آج کبھی ہم کہتے ہیں بتا رہے ہیں تو اب لاز بنے نا بنیادی حقوق کے لیے، خاتون کو پسند کی شادی کا حق ہے. اب وہ شخصیت جن کے لیے کائنات تشکیل ہوئی ہے، مولا علی رحمۃ اللہ کرم الوجہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک تشریف لگا ہے کہ اللہ کے نبی میں حضرت بی بی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ میں لے کے آؤں. اللہ کے نبی خاموش ہوئے، مسکرائے، کہتے انشاءاللہ میں فاطمہ سے بات کروں. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کوئی کلیئر جواب تو نہیں دیا. وہ سمجھے کہ انکار ہو گیا. وہ وہاں پر جب تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا علی کیا ہوا، آپ تو حضرت بی بی فاطمہ کا رشتہ لے کے گئے تھے. کہتے وہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونا. کہتے کچھ نہ کچھ تو اللہ کے نبی نے کہا ہوگا. کہنے لگے کہ ہاں، انہوں نے کہا انشاءاللہ لو مبارک ہو. تو کہنا ہوئی ان کی بھی شادی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کا مقصد یہ تھا وہ شخصیت جن کی کائنات تخلیق ہوئی ہے ان کو کیا معلوم نہیں تھا کہ حضرت علی کیوں تشریف لائے ہیں، لیکن کہا نہیں میں بی بی فاطمہ سے پوچھوں گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹیوں کو اہمیت دینا، ان کی رائے کو مقدم جاننا. جب ایسی چیزیں اور سال پہلے 1400 سال پہلے ہو چکی ہیں تو کیا آج دنیاوی جو قانون بنتے ہیں، یہ تھی ہیومن رائٹ، یہ تھی عورت کا مقدس، یہ تھا بیٹی کا تقدس، یہ تھا بیٹی کی رائٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے حقوق ہمارے مذہب میں ہیں، دنیا کا ہر مذہب ہیومینٹی کی بات کرتا ہے، ٹالرنس کی بات کرتا ہے، کسی مذہب میں تشدد کی بات نہیں ہے. تو ایک انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آج کبھی ہم کہتے ہیں بتا رہے ہیں تو اب لاز بنے نا بنیادی حقوق کے لیے، خاتون کو پسند کی شادی کا حق ہے. اب وہ شخصیت جن کے لیے کائنات تشکیل ہوئی ہے، مولا علی رحمۃ اللہ کرم الوجہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک تشریف لگا ہے کہ اللہ کے نبی میں حضرت بی بی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ میں لے کے آؤں. اللہ کے نبی خاموش ہوئے، مسکرائے، کہتے انشاءاللہ میں فاطمہ سے بات کروں. اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی نے مجھے کوئی کلیئر جواب تو نہیں دیا. وہ سمجھے کہ انکار ہو گیا. وہ وہاں پر جب تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ علی کیا ہوا، آپ تو حضرت بی بی فاطمہ کا رشتہ لے کے گئے تھے. کہتے وہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونا. کہتے کچھ نہ کچھ تو اللہ کے نبی نے کہا ہوگا. کہنے لگے کہ ہاں، انہوں نے کہا انشاءاللہ لو مبارک ہو. تو کہنا ہوئی ان کی بھی شادی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کا مقصد یہ تھا وہ شخصیت جن کی کائنات تخلیق ہوئی ہے ان کو کیا معلوم نہیں تھا کہ حضرت علی کیوں تشریف لائے ہیں، لیکن کہا نہیں میں بی بی فاطمہ سے پوچھوں گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹیوں کو اہمیت دینا، ان کی رائے کو مقدم جاننا. جب ایسی چیزیں اور سال پہلے 1400 سال پہلے ہو چکی ہیں تو کیا آج دنیاوی جو قانون بنتے ہیں، یہ تھی ہیومن رائٹ، یہ تھی عورت کا مقدس، یہ تھا بیٹی کا تقدس، یہ تھا بیٹی کی رائٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے حقوق ہمارے مذہب میں ہیں، دنیا کا ہر مذہب ہیومینٹی کی بات کرتا ہے، ٹالرنس کی بات کرتا ہے، کسی مذہب میں تشدد کی بات نہیں ہے. تو ایک انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی رائے کا احترام کرے. بالکل سر، وقت کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے اچھی اچھی باتوں کو ہم کیٹر کر سکیں. لاسٹلی میں چاہوں گی کوئی میسج جو آپ ہمارے آڈینس اور یوتھ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑا اپنا اچھا اینڈ پہ یہی کہا کرتے ہیں، بڑی اچھی چیزیں اینڈ پہ ہمیں چھوڑنی چاہیے. بڑی کرٹیکل چیز یہ پہلی بات ہے کہ ہمارے یوتھ میں ٹالرنس لیول ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں سوسائٹی کو ٹالریٹڈ بنانا ہے. کسی کی بات سن کر اپنی دلیل کو بحث کرنا، دلیل آپ کے پاس ہوگی تو آپ کی بات کر سکیں گے. یہ نہیں کرنا، ڈائلاگ رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ. علم کہاں سے آتا ہے؟ یہ کہ تعلیم علم نہیں ہے، تعلیم علم تک جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور راستے میں کیا آتی ہے؟ تربیت. اب جب تعلیم تربیت جب آپ دونوں کو لے کے چلیں گے تو آپ علم حاصل کریں گے. علم حاصل کرنے کے ضروری ہے کہ آپ میں تعلیم، اور تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ شائستہ ہوں، آپ پڑھے لکھے ہوں.
اب اپنے معیار کس چیز کا بناتے ہیں؟ معیار کپڑوں سے، گاڑی سے، گھر سے نہیں بنتا. معیار انسان کے اندر جو نالج ہوتا ہے وہ اگر آپ کسی کا شیئر کریں گے تو پھر آپ بڑے آدمی بنیں گے. زبردست، تھینک یو سو مچ سر. بہت کچھ مجھے خود سیکھنے کو ملا ہے اور میں امید کرتی ہوں ہماری آڈینس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے لیے دیکھیں انڈیویجول لیول پہ اگر آپ کام شروع کریں گے تو آپ ایک معاشرے کو، ایک حکومت کو بھی بدل سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لرننگ پوائنٹ تھا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.